الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون من أشد العذاب آل فرعون أشد العذاب. آگ اس پر یہ لوگ پیش کیے جائیں گے صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تم فرعون کے خاندان والوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو. محترم معزز دوستوں، انشاءاللہ زیادہ لمبا وقت نہیں. عمومی طور پہ اس مسجد میں جو درس قرآن کا وقت ہوتا ہے اسی کے اندر میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ غافر کی آیت ہے، ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا. ایک بات اس آیت کے تعلق سے آپ لے کر مجھے یہاں سے ابھی جو ابن کثیر ہے اردو میں یہاں تمہاری مسجد میں رکھی ہوئی ہے، تقریباً 800 سال پہلے یہ کتاب تفسیر لکھی گئی اور ورژنل عربی میں ہے. یہ لکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. پورے قرآن مجید میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت کریمہ، یہ آیت دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے لیے کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے. پورے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں ابھی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے پاس. یاد رکھیں اہل سنت کا جب تذکرہ آتا ہے نا تو ہمارا دماغ کہیں اور چلے جاتا ہے. اصل اہل سنت کن لوگوں کو بولتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ. تو ان کے پاس یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اگر آپ نے آیت پر غور کیا ہوگا تو دو عذاب میں آئے. پہلا عذاب یہ ہے النار یعرضون علیہا کہ روز صبح و شام تذکرہ دیکھو کیسا غدوا وعشیا، صبح میں بھی شام پر بھی روزانہ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ پہلا. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب. تو پہلا جو عذاب ہے وہ قبر کا عذاب. قرآن مجید کی ایک آیت اور آیت کریمہ ہے سورہ ابراہیم میں یہ آیت موجود ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے گا دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو ثابت قدم رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں. اور آپ کے علم کے لیے میں بول دوں اس آیت کی تفسیر خود نبی نے بیان کی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت. صحیح مسلم کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر. اسی لیے جب آدمی کو دفنا دیتے ہیں نا قبر میں، اس کے لیے کچھ دعائیں مانگتے ہیں. ایک دعا قبر میں دفنانے کے بعد ہم یہ بھی مانگتے ہیں مرنے والے کے لیے اللہم ثبتہ بالقول الثابت. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اے اللہ ابھی جو مر چکے ہیں ان کو تو ثابت قدم رکھ. 3 مرحلے زندگی میں ایسے آتے ہیں، اس مرحلے کے لیے پیغمبروں نے دعا مانگی کہ اللہ اس وقت تیری سلامتی میرے اوپر ہونی چاہیے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں والسلام علیک یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ قرآن کی آیت ہے. اے اللہ تیری سلامتی کی مجھے ضرورت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں یہ زندگی چھوڑوں گا، یہ دنیا چھوڑوں گا، اور جس دن مجھے قیامت میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. یہ 3 وقت پر اللہ مجھے تیری سلامتی کی ضرورت ہے. آدمی کو جس دن ہم دفنائیں گے اس وقت جو باہر کھڑے ہوئے رہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ
فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال کیا جائے گا. اے حدیث میں فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر نہیں مانگتے تو ایک جملہ بڑھا لیجیے. جی ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی دعا پڑھی، میرا دل کیا کہ وہ جنازہ میرا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی دعا پڑھی. علماء کہتے ہیں یہ دو جگہ پر پڑھی آپ، ایک یا تو جنازے کی نماز زور سے پڑھی، یا پھر آپ قبر پر یہ دعا پڑھے. آپ تقریباً لوگ اس دعا کو جانتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ. ایک جملہ بہت ضروری ہے اور وہ جملہ ہے اللہم ثبتہ بالقول الثابت. کوئی نماز شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی جس میں آپ آخری تشہد کے بعد آپ کچھ چیزوں سے اللہ سے پناہ نہیں مانگتے. اس میں سے ایک چیز جو اللہ کے نبی ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر. مانگتے تھے نہیں مانگتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اس میں پہلی چیز یہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. ہم بھی مانگتے ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی مانگتے ہیں. جی ہاں، مجھے میں نے یہ عنوان یا یہ آیت اس لیے ہمارے سامنے پڑھی ہے، ایک بات کو مجھے بتانا ہے، اور بات یہ ہے عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں نے ایک حدیث نوٹ کی، مسند احمد کی حدیث. آپ نے 10 بار سنا ہوگا مگر بہت ضروری ہے بار بار سنیے گا. ایک صحابی ہے جن کا نام سعد بن معاذ ہے. کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ. بڑے صحابی، ہم سب جانتے ہیں. ان کا انتقال ہوا اور اللہ کے نبی نے ان کے انتقال پر ایک جملہ کہا کہ سعد کا انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال پر تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش ہل گیا ہے. کبھی سنا کسی آدمی کے انتقال پر رب کا عرش ہل گیا؟ آپ کے علم کے لیے بول دوں، عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی؟ عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی؟ عرش بڑا. بڑے سے میدان میں یہ کہا گیا ہے حدیثوں میں، اگر چھوٹا سا گیند ڈالا جائے، بال کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ایسا عرش کے مقابلے میں کرسی ہے. اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. ایتل کرسی پڑھتے نا، ساتوں آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے. اگر کرسی اتنی بڑی ہے تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ سبحان اللہ. سوچے تو اللہ کی قدرت کا جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس کا عرش کتنا، اور یہ عرش نہیں رہا. اللہ اکبر. ایک آدمی کے انتقال. دوسری بات نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے تھے. کیا ان کی جنازے کی نماز کیا نام مذکور ہے اس لوگ کا نام؟ تانڈور پورے کا پورا تانڈور جمع ہو گیا ہے. کیا تانڈور جمع ہوگا، کیا سیٹپ جمع ہوگا، کیا پتا. یہاں تو 70,000 فرشتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں خبر میں نے کھولی حضرت سعد بن معاذ کی، جب قبر کھود رہا تھا اس کی مٹی میں مشک کی خوشبو تھی. اتنے بڑے صحابی دفنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سنو حدیث، ان للقبر زغطة، خبر دبائے کی ضرور. زغطہ کی میں نے دبا، لو نجا منہ واحد لنجا منہ سعد. اگر قبر سے کوئی بچ سکتا حضرت سعد بچتے، اگر سعد نہیں بچے ہیں تو قبر ہر ایک کو دبائے. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. عقل مند کون ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا عقل مند کون ہے ساری دنیا میں؟ بولیے، ساری دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اللہ جزائے خیر کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر کرے. میرے رسول سے سوال کیا گیا ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی سارے مسلمانوں میں سب سے فضیلت والا مسلمان کون ہے؟ کہا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں اس سے بڑا مسلمان نہیں ہے دنیا. یہ نبی کا جواب ہے. وہ ای المؤمنین اقیس، اے اللہ کے نبی سارے مومنین میں سب سے عقلمند کون ہے؟ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا. یہ نبی کا جواب ہے.
جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے. کس کو یاد کرتا ہے؟ ہمارے بیچ میں کیا ہے بات کر رہے ہیں، موت کو یاد کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہلے تو وہ بھی بولتے تھے جی کیوں موت کو یاد کر رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں یاد کرو، اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، اور بعد کی زندگی کا پہلا دن قبر سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. ایک جملہ لے کر اٹھو یہاں سے انشاءاللہ، اور وہ جملہ یہ ہے قبر کا عذاب شروع کب سے ہوتا ہے اور کس وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. آپ یہاں میری چٹھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے عذاب قبر کے تقریباً 10 اسباب نوٹ کیے. کتنے؟ 10، 1 2 3 4 5 6 نوٹ کیے ہیں، مگر یہ وقت وہ نہیں ہے، یہ جمعہ میں کسی اور وقت میں بولنا ہے. ایک پہلا میں بول رہا ہوں تمہارے سامنے، عذاب قبر کی وجہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر دیتا ہے. ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے، آدمی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہے. عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے ناخنوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اور اتنا زبردست نوچ رہے ہیں کہ گوشت اور ہڈی الگ ہو رہی ہے، اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں یہاں تک کہ گوشت اور ہڈی الگ ہو رہی ہے، اور یہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کون بھئی ہے؟ کہا لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے. کون؟ بولو. لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، ان کے پیٹ کے پیچھے ان کی غیبت کرنے والے. میرا سوال یہ ہے، 10 چھوڑ دو، ایک پر بات کرتے ہیں. کون ہے ہمارے میں سے جو غیبت نہیں کرتا؟ کون ہے ہمارے اندر جو غیبت نہیں کرتا ہے؟ اور غیبت کس کو بولتے ہیں؟ ذکر کا خاکمہ یکرہ، تیرے بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا جو وہ پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ غلطی اس میں پائی جاتی ہے. اور یہ اللہ سے نہیں، حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ میں نہیں. ہم نے جتنی غیبتیں کی ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے ہم نے کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں. معلوم ہے کیا؟ کیسے معافی مانگیں؟ جس گناہ کے بارے میں ہم اتنا گناہ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں، اور ایک ریزن ہے یہ غیبت عذاب قبر کے لیے. اللہ کے رسول چل کے جا رہے ہیں، وہ خبر ہے تو اس میں عذاب ہو رہا ہے. ہمارے پاس صداری فی کبیر، چاہتے تو بچ سکتے تھے. یہ ایک پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا، اور دوسرا نمیمہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، لوگوں میں لگا کر چغلی کرتا ہے. غیبت ایک سبب، چغلی ایک سبب. ہاں ایک سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے یہ، مال عام کھا لے. کیا کرنا؟ سمجھے نہیں آپ نے؟ عام مال. ایک صحابی ہے، بخاری کی حدیث ہے، جنگ میں لڑے شہید ہو گئے، لاش پڑی ہوئی ہے. میں نے یہ بھٹکل میں کہا تھا، لاش پڑی ہوئی ہے. جنگ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام چل رہے ہیں، کون مرے کون زندہ ہے دیکھنا نا. تو صحابہ نے کہا فلان شہید یہ انتقال ہو گئے، فلان شہید یہ بھی انتقال ہو گئے، فلان شہید یہ بھی انتقال ہو گئے. ایک صحابی کے پاس پہنچے، صحابہ نے کہا گردن کٹی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے. نبی کے صحابی نے، اس سے اچھا کوئی کام ہے؟ فلان شہید یہ بھی شہید. نبی نے کہا ان کو شہید مت بولنا، ان کو شہید نہیں بولنا. کیوں؟ گردن بھی کٹا لی مگر یہ کام کر لیے. کیا کام کیے؟ جنگ میں مال غنیمت آتا نا، اس میں ایک چادر اٹھا لی. کیا کر لی؟ چادر چرا لی. جو عام مسلمانوں کا مال تھا وہ اس مال میں سے ایک چادر اٹھا دیے. اس لیے ان کے مرنے کے بعد ان کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ مسجد کا مال، مدرسوں کا مال عام مال ہے. اس میں سے ایک ٹھیلا بھی اٹھا لیا کوئی آدمی، جسے مال غنیمت میں سے چوری کرنا بولتے ہیں، ایک ٹھیلا بھی اٹھا لیا. سبحان اللہ، عذاب قبر کا ایک سبب ہے. اور یہ عذاب قبر شروع ہوگا دفنا کر جانے کے بعد سے لے کر ختم کب ہوگا؟ آپ دیکھنا چاہیں تو جملہ دیکھیے، حل عذاب القبر دائم منقطع. کب سے کب تک چلے گا عذاب قبر؟ شروع تو ہو جائے گا دفنا کر نکلنے کے بعد، کب تک چلے گا؟ جی قیامت تک چلے گا. کب تک؟ قیامت تک. کیا تسلسل کے ساتھ چلے گا؟ لا شک انہ دائم.
ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں اس میں اہل حدیث نبی بھی نہیں، یہ کنٹینیو چلے گا عذاب، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمارے آبا و اجداد کب مرے، قیامت کب قائم ہوگی، یہ عذاب قبر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والے کے لیے نبی نے کہا اس کا سر کچلا جائے گا، سر کچلا جائے گا، اور یہ قیامت کی صبح تک چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کبھی کوئی ایسا دن ہے جب عذاب قبر کب ہوگا یا اس دن عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا؟ ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں بولو انشاءاللہ آپ میرا شکریہ ادا کریں گے، آپ ادا کریں گے، ابھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا ادا کریں گے۔ سن لیجئے جواب، وقت ينقطع بالسبب، ہاں کبھی کبھی عذاب قبر ختم ہو سکتا ہے ایک سبب کے ساتھ۔ سبب کیا ہے؟ کہ دعائیں یاد، اس دن اگر کوئی دعا کر لے، کیا جملہ ہے بولو، جو آدمی مرا ہے اگر اس دن کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس دن عذاب قبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک چابی ہمارے ہاتھ میں دی ہے، جو ہمارے آبا و اجداد مر گئے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو، ہم جس دن ان کو دعا دیتے ہیں اس دن عذاب قبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں تو یہ گزارش کرتا ہوں روز دعا کرو۔ ماں باپ کے لیے جو مر چکے ہیں، دادا پردادا ہمارے، سبحان اللہ، دیکھو ہمارے ایک شیخ ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، 35 سال ہو گئے ہیں، اس پر 5 سال وہی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آپ بھی ملے ہوں گے کبھی کبھی وہاں جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں بٹھائے 5-10 لوگ تھے، ہم سے ایک سوال کی، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے میرا نام کہا۔ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ ابا کا نام بولو۔ دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام۔ اس کے اوپر کا نام کیا ہے؟ بغلے جان کا۔ یہی ہے انسان کی حقیقت۔ تمہارا نام بھی یاد نہیں رہے گا بعد میں تمہارے بچوں کو۔ عمل تو چھوڑ دو، پوچھ کے دیکھ دو لوگوں کو، تمہارے جانے کے بعد جن بچوں کے لیے حلال حرام سب اوپر اٹھا کے رکھ کے تم دنیا کماتے ہو، نام تو یاد نہیں رہے گا، یہ حقیقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنا تھا اس کے اوپر۔ اگر آج بیٹھ کر ہم ہمارے بزرگوں کے لیے کچھ دعا دینا چاہو نا، کچھ تحفہ دینا چاہو، عذاب قبر ہٹانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ درجہ بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں وہ اختیار دیا۔ وہی میرے نبی نے کہا آدمی مر جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پہلی چیز یہ ہے ولد صالح يدعو له، نیک بچے اس کے لیے دعا دیتے ہیں۔ شیخ البانی کی طرف یہ قول منسوب ہے 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ چھوڑ کر مرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دعا دے۔ آخری بات درس ختم کرتا ہوں، مرنے والے کے لیے کیا دعا دینا؟ ابھی سن لیے دعا دینا، کیا دعا دینا؟ کوئی ایسا جملہ جو میرے نبی دیتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کے لیے کیا دعا دیتے؟ قبرستان گئے ہو، مثال اندر داخل ہوئے، کیا دعا پڑھنا؟ قبرستان بولیے، آگے بھی بولیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ جی تھوڑا مسورہ، تھوڑا مسورہ۔ قبرستان کی وہ اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں، اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں۔ جی حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے نبی کیا دعا پڑھنا؟ حالانکہ عورتوں کے لیے پابندی ہے، مگر وہ حدیث ان سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ یاد ہے کیا؟ یاد ہے کیا؟ جی قبرستان جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں ہی جاتے ہیں، ویسا نہیں جاتے ہم، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قبرستان جانے کے لیے۔ والد کی خبر پر کھڑے، امی کی خبر پر کھڑے ہیں، کیا دعا کرنا ہے؟ کیا مصنون الفاظ ہیں جو میرے نبی مرنے والے انسان کے لیے کیا کرتے تھے؟ میں اس لیے بھی بول رہا ہوں، یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک میرا کلپ بہت وائرل ہوا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی کل بھی 1-2 علماء مجھے پوچھ رہے تھے، میں نے حدیث کھول کر دکھائی ہے، سبحان اللہ۔ تشہد میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، امام صاحب کا تشہد ختم نہیں ہوا، میرا ختم ہو گیا،
اب میں سوچ رہا ہوں امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے، ایسا ہوتا نہیں؟ ہوتا نا؟ وہ جو ٹائم ملا ہے نا 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ 1 منٹ کا، وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. نماز کا آخری حصہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. میری گزارش آپ سے ہے، کوئی نماز ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہمارے والد ہمارے مرے ہوئے لوگوں کو ہم دعا نہ کریں. دن میں نہیں بلکہ دن میں 5 بار کرو، دن میں 5 بار کرو. اور چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. دیکھو نبی کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، یہ نبی کا جملہ ہے. اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما. آپ یہی جملہ بولو اگر آپ اپنے ابا کے لیے بولو. اللہم اغفر لی ابی، اتنا ہی بولو. کیا بولنا؟ اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی امی، اللہ میری امی کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی جدی، اللہ میرے دادا کی مغفرت فرما. اللہ کے رسول سے صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور اچھا جملہ، اللہم فسح لہ قبرہ، اللہ قبر کو کھول دے، فسیح کر دے. اللہم نور لہ قبرہ، اللہ قبر کو نور والی بنا دے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سیکنڈز لگیں گے آپ کو. آپ ہر نماز میں ہر روز اپنے آبا و اجداد کے لیے کیجیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بہتر اللہ ہماری آخرت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک